السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 233۔ 233 نمبر آیت سے آج کا سبق سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ واو لام زبر ول، واو الف زبر وا، والوا الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ دال کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نقطہ والی تا ہے، اس کو باریک کرنا ہے۔ والوالدات یرضعن، را ساکن ہے۔ را جب ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کریں گے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک کریں گے۔ یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا کرنا ہے۔ اس پیش کی وجہ سے یا را پیش یور، ضاد عین سے یرضع، ضاد کو موٹا کرنا ہے۔ نون زبر نہ، یرضعن۔ حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے۔ لام الف زبر لا، اولا دال زبر دا، اولاد۔ ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ را الف زبر را، را کے اوپر زبر، را کو موٹا کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں نون کا یا میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ جاری ہوگا۔ میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، واو کو موٹا کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کرنا ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ عین زبر ع، وع، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر لام ساکن ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ وعلل، میم واو زبر مو، حروف لین واو ہے، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حروف لین واو ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ یہ حروف مدہ واو ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ را زا زیر رز، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ اس کاف کو باریک کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین کو باریک کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، با لام زیر بل، میم عائد زبر مع، بل مع، را واو پیش رو، پیش کی وجہ سے را کو موٹا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها۔ لام الف زبر لا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا اور کاف کو باریک کرنا ہے، لام میں سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، لام کو دبانا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز داغ میں نہیں چھپائیں گے، اسلام میں سختی کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
لام الف زبر لا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا پیش تو تا کو باریک کرنا ہے، لا تو غاد الف را مد زبر ضار را زبر را، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، لا تضار تشدید کی وجہ سے را میں سختی کریں گے، دبائیں گے، واو الف زبر وا الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، اقلاب کریں گے، والدتم بولدها الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مد واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، لام میں سختی کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، واو الف زبر وا الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، سا زیر سی، سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، زال کڑا زبر زا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کریں گے، وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سٹی کی آواز پیدا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے، غاد کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے، غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیا ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، دال ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں را کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اس دال کو نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے واد کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، اس کو کھینچنا ہے مد کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو نہیں کھینچنا، جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے، لام میں سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، میم ساکن کے بعد اگلی میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک پہ چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
واو تا زبر وت تا زبر تا وت تا، تا میں سختی کریں گے، تشدید کی وجہ سے دبائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، واو عین زبر وعلام زبر لا وعلا میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، یہاں پر مد ہے، اس کو کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تشدید کی وجہ سے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، با زبر با صاد یا زیر سوئی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 233 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، واو لام زبر واللام زبر لا ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبرنا والذین، صفا میں سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، زال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر ادغام مع غنہ کا قاعدہ جاری ہوگا، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، باقی ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، صاد میں سیٹنگ کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ شین زبر اش ہا پیشو اش ہو، را واو دو زیر ریم واو زبر و اش ہو ریم و، غنہ کریں گے یہاں پر، عین شین زبر عش را دو زبر رن عش رن، وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا دال الف زبر دا، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیا ہے، اس کو نہیں کھینچنا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے تو اس کو کھینچیں گے، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، با لام زیر بل میم عین زبر مع بالمع را واو پیش رو، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
واللہ بما تعملون خبیر۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ آیت نمبر 234 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم۔ واو زبر ولام، الف زبر لا، ولا الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، گلے کے درمیان سے زور لگا کر ہا کو نکالیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو موٹا کریں گے، تشدید ہے دبائیں گے، سختی کریں گے، را کو غاد کے ساتھ ملانا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد خواہ ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، خواہ کو موٹا کرنا ہے، طوا ساکن ہے، طوا کو موٹا کرنا ہے، طوا پر قلقلہ کریں گے، تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، لمبی مد ہے 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، اس کو کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، زال کو نرم کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون کا لام میں ادغام کریں گے، یہاں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، سین کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کے اوپر 2 زبر تنوین ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ واو کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعین زبر تع زا زیر زی، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف ساکن ہے، قاف پر قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا میں سختی کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے،
با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے با پر، غین کو موٹا کرنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مد واو ہے، اس کو کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مد الف کی وجہ سے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مد یا ہے، اس کو کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف فا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سٹی کی آواز پیدا کریں گے، فا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، فا زبر فہ ذال زبر ذا فہذا را واو پیش رو، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مد واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ حروف مد واو ہے، ایک الف کے برابر، اس کو کھینچنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، غین کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مد واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے اوپر دو پیش تنوین ہے تو را کو موٹا کریں گے، تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے، غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مد یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ آیت نمبر 235 مکمل ہو گئی، یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔